بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں میری آل یوٹیوب فیملی جو ہے آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی میں انڈیا کے اندر جو ہماری مسلمان بچی مسکان خان جس کا نام بتایا جا رہا ہے اور اس کے ایک عظیم کردار کے اوپر، اور اس نے جو اسلام کو جو ہے مسلم ممالک پورے اس تک 57 جو ہے وہ اسلامک ممالک ہیں، اس کے اندر اس کی جو خبر چلی اور ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا پاکستان کا۔ اس کی اپنی جان کے اوپر کھیل کر اور اپنے دین اور اپنے جو ہے مذہب کو پرچار کرنا اور وہاں پر جو ہے ان درندوں کے آگے اپنے آپ کو پیش کرنا اور پھر وہاں پر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرنا ایک عظیم اس کا کارنامہ رہا۔ اس ٹاپک پہ میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل ذوالفقار بخاری کے اوپر فرسٹ ٹائم ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ مسکان خان کی طرف سے یہ جو اس نے یہ کام کیا، اور یعنی کہ انڈیا کے اندر پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ حجاب کے اعتبار کے اوپر نا وہ لوگ احتجاج کریں کہ عورتیں جو ہیں وہ حجاب نہ پہنیں، کالجز کے اندر حجاب والا کلچر ختم کرنے کے لیے، اور اس طرح کا نا وہ ایک ٹرینڈ انہوں نے بھی وہاں پہ ان کے کافی وہ جو ہے باشندے کھڑے تھے اور اس طرح کا سارا سینہ۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ پوسٹ 2 دن پہلے چلی اور بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی، جس میں یہ بچی جو ہے وہ بائک سے اترتی ہے اور پورے ایک پراپر وے کے ساتھ، جس طرح آپ نا حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جائیں نا، تو جب آپ کعبہ شریف کے گرد آپ چکر لگاتے ہیں نا تو وہاں پہ حکم تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوا، رسول اللہ نے کہا کہ اب ایسے چلو کہ پتہ چل جائے کہ اسلام کی پاور کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ نا ذرا اکڑ کے چلنے کا حکم دیا گیا تاکہ پتہ چلے کفار کو کہ اسلام کی پاور کیا ہے۔ تو اس بچی نے اس پوری یعنی کہ اس کے جو انداز تھا وہ اس طرح ہی دلیر آنا تھا، اس کے اندر خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور پوری دلیری کے ساتھ یہ چلتی ہوئی رہی، اور اس نے آ کے اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا اور عالم کفر کے منہ پر ایک تماچا مار دیا، اور یہ درس دے گی کہ دیکھیں اسلام ایک باضابطہ حیات ہے، زندگی جینے کا ایک کرینہ ہے، اور اسلام نے اتنے حقوق دیے ہیں کفار بھی جب یہ تھک جاتے ہیں نا، یورپین ممالک کے اندر آپ کو پتہ ہے ہم جنسی جو ہے وہ انہوں نے الاؤ کر دیا کہ میل کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے وہ کام کیا تو لواطت کا عمل بڑھا نا تو ان کو نقصان ہوا، تو پھر اس میں انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے کہا نہیں یہ چیز تو غلط ہے، پھر یہ واپس لوٹ آئے جو ہے وہ فیمیل اور میلز کی اس کے اوپر، کیونکہ ان کی آبادی کم ہونے لگ گئی، تو لوٹ کر انہوں نے واپس ادھر ہی آنا ہوتا ہے، مانتے نہیں ہے صرف بس۔ آج سائنس نے جتنی ترقی کی وہ بھی اسلام کی بدولت کی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی بدولت کی جتنی بھی ترقی کی ہے۔ قرآن سب سے بڑا خزانہ ہے جس سے آج سائنس نے اتنی ترقی کی۔ قرآن تو کتنا 1400 سال پہلے رسول اللہ نے جو چیزیں بتائی، سائنس آج ترقیاں کر کے وہاں پہنچتی ہے۔ تو اس بچی نے، اور اصل میں اسلام کی جو اتنی زیادہ عروج تھا، اور اسلام جو ہے اتنے کم ٹائم کے اندر اسلام کو اتنا جو عروج ملا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کے اندر جب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کچھ اس کے بعد 2 ہجری کے اندر، کیونکہ جیسے آپ نے اعلان نبوت کیا تو ہجرت کے سال شروع ہو گیا، تو اس کی 2 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ کی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 صحابی تھے، ٹھیک ہے، اور جنگ بدر جس کو کہا جاتا ہے، پہلی اسلام کی جنگ 18 رمضان المبارک کو ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے رہے. ٹھیک ہے، سیدنا صدیق اکبر حضور کے پاس تھے اور پوری رات حضور روتے رہے اور درخت کے نیچے آپ نماز روتے رہے اور آپ کی کملی مبارک سر سے اتر کے آپ کی کمر پہ چلی جاتی. پھر آپ سیدنا صدیق اکبر اوپر رکھتے اور کہتے حضور آپ خاموش ہو جائیں. پوری رات حضور روتے رہے. صبح کا وقت ہو گیا، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا. اب حضور نے سر اٹھایا اور مسکرائے. سیدنا صدیق اکبر کہتے میرے جسم میں ایک نئی چاند پڑ گئی. میں نے کہا اللہ اکبر. جب حضور مسکرائے نا تو آپ نے جب ایک ایسا کمال ہے پھر، اور ان جیسی تو چاشنی بھی کائنات میں نہیں مل سکتی جس طرح سرکار مسکرائے ہوں گے. تو صدیق اکبر نے حضور سے پوچھا حضور بتائیے آپ اس طرح مسکرائے، خیر ہے؟ کہا صدیق دیکھ رہے نہیں ہو کہ آسمان سے اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں مدد کے لیے. تو پھر جب صحابہ نے 313 صحابہ تھے، صبح کھجور کھائی انہوں نے اور اس کی گٹھلیاں جو ہے نا وہ انہوں نے پاس رکھ لی. کھجوریں کھائی اور اس کے جو گوشے تھے نا وہ گوشوں کے انہوں نے ڈنڈے بنائے اور چل پڑے پھر میدان جنگ میں. تو ایک ایک صحابہ ایک بندے کو مارتے تو 10 بندے گرتے جا کے. کیوں؟ اب آسمان سے مدد اتر آئی. اگر حضور بھی کہتے نہیں ایسی کوئی چیز نہیں، ہمیں تو آگے جانا ہی نہیں چاہیے اور ہماری تو ہے ہی کہ ہم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، کہا اے میرے مالک اگر نا آج میرے پاس جو تھا، میری جو کمائی تھی وہ میں یہ لے آیا ہوں، ٹھیک، یہاں سے آگے جو ہے فتح دینا مالک وہ میرا کام نہیں، وہ تیرا کام ہے. اور بس یہ اتنا ہی کہنا تھا. پھر آسمانوں سے فرشتے بھی اتر آئے. تو اسلام جو ہے پچھلے 200-250 سالوں سے مسلمان ذلت کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے اوپر بہت زیادہ، اس سے پہلے تو حکومت ہی جو ہے وہ پچھلے 1400 سال مسلمانوں نے کی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت اسلام کے پست ہونے کا جو پس منظر ہے اس کا یہی ہے کہ ایک تو جہاد ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، روما جیسی سلطنت کو جس نے علامہ اقبال نے لکھا تھا، علامہ اقبال نے کہا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صحابہ صحرا سے نکلے اور روما کی سلطنت کو انہوں نے پلٹ کے رکھ دیا. اتنی پاور اسلام کی ہو گئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ نے 22,000 مربع میل کے اوپر آپ نے حکومت کی. وہ حکومت کس وجہ سے ہوئی؟ آپ کا عدل و انصاف اس قدر تھا کہ آپ نے جتنی حکومت اور جتنا رقبہ، مطلب کہ حکومتوں کے اندر سب سے زیادہ رقبہ جو تھا جس کے اوپر حکومت کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان لوگوں، یہ جو حضور کے صحابی ہیں، حالانکہ بدر کے اندر صرف 313 تھے اور حضرت عمر نے 24، کچھ روایت کے مطابق 24 اور کچھ کے مطابق 22,000 مربع میل کے اوپر حکومت کی. تو اسلام کی جتنی بھی پاور تھی وہ جہاد تھا، اور قرآن میں 12 مرتبہ جہاد کا حکم ہے، 12 مرتبہ جہاد کا حکم ہے. لیکن اب دور بدل گیا. پاکستان کا ہر ایک فرد اس وقت مقروض ہے. ہم نے تو اپنے IMF اپنا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ بھی IMF کو دے دیا. اس وقت پاکستان کتنی چلا گیا ہے، وہ دلدل کے اندر، دن بدن دلدل کے اندر وہ اور چلا جا رہا ہے، اور دلدل کے اندر پھنسا جا رہا ہے. اور ایک ایسا رہا تو ایک دن یہ ملک بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا جانا ہے. علامہ اقبال نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، چودھری رحمت علی اور حفیظ جلندری جیسے لوگوں نے کتنی محنتیں کی، اور کتنے لوگ ان کے اندر اور ایسے تھے جنہوں نے پاکستان کے بننے میں اپنے کلیدی کردار ادا کیا. کیا آپ لوگ علامہ اقبال کو چھوٹی شخصیت سمجھتے ہیں؟ آج اس بچی نے کراچی جو ہے وہ انڈیا کے اندر اس طرح ان کو جو ہے وہ ان کو منہ پہ ایک تھپڑ رسید کیا اور ان کو بتایا کہ اسلام کی پاور یہ اور حجاب کی پاور یہ ہے. وہ کنجریاں اور وہ عورتیں جنہوں نے یہ نعرے بلند کیے تھے ہمارا جسم ہماری مرضی، ان سے تو یہ بچی جو ہے وہ 1000 گنا جو ہے وہ بہتر نکلے. اس نے اسلام کے پرچار کیا اور اسلام نے یہ حیا دی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے نماز
کیونکہ ان کے دور تک جو ہے عورتیں اور مرد کٹھی نماز پڑھتے تھے. تو ایک عورت نماز پڑھ کے آئی تو بندہ اس کو دیکھ رہا تھا. اس نے پوچھا کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے آپ اچھی لگتی ہیں, میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ آپ کو میرے اندر کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ کی آنکھیں بہت اچھی لگتی ہیں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ کھڑے ہو, میں آتی ہوں. وہ اندر گئی گھر, اس نے نا ایک نوکیلی چیز کے ساتھ اپنی آنکھوں میں وہ ماری, اور اپنی دونوں آنکھوں کے نکال کے ٹرے میں رکھا. اس اپنی جو ہے اس کی لونڈی تھی, لونڈی کو کہنے لگی لے جاؤ اس کو اور اس کے آگے رکھ دو. اس کو مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے جو کسی مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنا دے. اس قدر تھا اسلام کی پاور, اور یہ حیات ہی عورتوں کی. آج ہمارے معاشرے کی عورتیں کیا کر رہی ہیں وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. تو یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں. اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے ہر دور میں. آج کیوں نہیں صلاح الدین ایوبی پیدا ہو رہا ہے؟ آج کیوں نہیں محمود غزنوی پیدا ہو رہا ہے؟ آج کیوں نہیں محمد بن قاسم پیدا ہو رہا ہے؟ آج کیوں نہیں تاشف بن تاشفین پیدا ہو رہے ہیں؟ ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیوں نہیں کوئی تمہارا کوئی علامہ اقبال پیدا ہوا؟ یہ وجہ ہے, ہم اپنی مخلصی سے ہٹ گئے, ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے. جب ہم اپنے آپ کو پھر اپڈیٹ کریں گے, اور پھر ہم لوگ قرآن کوئی نہیں پڑھتے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, آپ کیونکہ وہ پرانا دور تھا, اور یہ 18 جو ہے 1000 کا دور تھا. اس دور میں آپ کی چارپائی تھی, اور چارپائی کے ساتھ ہی آپ نے قرآن پاک رکھا ہوتا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شروع, اور آپ قرآن پڑھتے تھے. ان کی شاعری پڑھ کے دل کو سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے, آج ہم جو اتنے پیچھے اور دن بدن رسوائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بدعنوانی ہے, بے حیائی ہے, سب سے بڑی. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کی ان کے اوپر ان کو کور کرنے کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے. انڈیا کا جو واقعہ ہوا اس پہ ہم مسکان خان کو, اور جتنی جو بچیاں بھی ہیں جو اس طرح کی جو بچیاں ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ اس طرح کا ایمان ہمیں بھی دے, ہم بھی کفر کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں. اور یہ آسان چیز نہیں ہوتی اس طرح کسی کے آگے کھڑا ہونا. ہم اپنے ملک میں تو بڑی باتیں کرتے ہیں, اور آئی تھنک اب ہم لوگ صرف فیس بک اور واٹس ایپ اور جو ہے وہ انسٹاگرام اور ٹویٹر تک رہ چکے ہیں. جیسے پوسٹ دیکھی تو ہم نے پوسٹ اور ٹرینڈ چلانے تک رہ چکے ہیں بس, اور ہماری کوئی حکمت عملی نہیں ہے. میری بات سمجھے آپ لوگ؟ تو اسلام کو جتنی بھی پاور ملی, اسلام کا جتنا بھی پرچار ہوا, اسلام جو اتنے ہائی لیول تک گیا, اور اس کی عروج کے پیچھے جتنی بھی کہانیاں ہیں, جتنا بھی معاملات ہیں, وہ ساری یہی ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسلام ہے ایک ضابطہ حیات ہے. مسکان خان نے اتنا جو ہے وہ ایک ہمت اور دلیری والا کام کیا, جس کے اوپر جو کل جمعہ آ رہا ہے 11 فروری کا, تو اس میں پورے پاکستان کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ جہاں جہاں جمعہ ہونا ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر جو ہے بات کی جائے. اور مسکان خان کو جو ہے پورا پاکستان میرے سمیت اس کو اپریشیٹ کرتا ہے, اور ایسی جتنی بچیاں بھی ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا ہے, سیکھا ہے, اور پھر اس کے اوپر عمل کیا ہے, اور مزید عمل کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. مالک ہم سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے. میری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے جو ہے مجھے اجازت دے دیجیے. آخر میں اگر آپ میرے چینل میں یہ اگین کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا, تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ میں آپ کو دے سکوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.